السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم لوگ اس سیمسٹر میں اسلامی علوم و فنون کے سلسلے میں اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر کا معنی، مفہوم، اس کے شرائط اور تفسیر کی اقسام سیکھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن بالماثور کی دوسری قسم یعنی تفسیر القرآن بالسنہ النبویہ اور اس کے اصول ضابط پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، تفسیر بالماثور میں قرآن مجید کے بعد سنت نبوی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کا سب سے بڑا مصدر ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کی توضیح ہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح کی ذمہ داری دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح و توضیح کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ اس پر غور فکر کریں۔ چنانچہ اس لحاظ سے قرآن مجید کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم معلم اور مفسر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم احادیث نبویہ پر غور کرتے ہیں اور قرآن مجید کا احادیث نبویہ سے تعلق ڈھونڈتے ہیں تو تین قسم کا باہمی تعلق نظر آتا ہے، یعنی قرآن و احادیث کے مضامین باہمی تعلق کے لحاظ سے تین اقسام پر مشتمل ہیں۔ نمبر ایک، قرآنی مضامین پر مشتمل احادیث، یعنی کچھ احادیث ایسی ہیں جن کا معنی، مفہوم اور مضمون وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بعینہ ہی۔ یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی دونوں کا مضمون ایک ہے۔ تو بعض حدیث ایسی ہیں جن کا مضمون قرآن مجید کے مضامین دونوں ایک ہیں۔ دوسری قسم ہے قرآنی آیات کی شرح حدیث، یعنی وہ احادیث ہیں جن میں قرآن مجید کی آیات کی تشریح کی گئی ہے، جو اجمال ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جو مبہم تھا اس کو متعین کیا گیا ہے، جو قرآنی آیات میں احکام مطلق بیان کیے گئے ہیں ان کو مقید کیا گیا ہے، یا اگر ایجاز ہے تو اس کی تفصیل ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد اور نمازوں کے اوقات، نماز کی کیفیت، طریقہ، دعائیں اور ترتیب اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں نماز کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ یہ سب اقیموا الصلاۃ کی تشریح میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کا مقدار کتنا ہے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو احکام مجمل بیان کیے گئے تھے احادیث نے اس کی تشریح کر ڈالی۔ نمبر تین، وہ احادیث ہیں جن کے مضامین الگ ہیں، یعنی ان کا تعلق نہ تو قرآن مجید کے مضامین سے متعلق ہے اور نہ ہی وہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تشریح اور تبیین ہے، تو یہ مستقل احادیث ہیں۔ ان کے بارے میں قرآنی آیات یا قرآنی احکام نہیں ملتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
انہا حرم آمن، مدینہ کے بارے میں کہ بلا شبہ یہ مدینہ پرامن حرم ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے بارے میں فرمایا انہو یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام قرار پاتے ہیں جن سے خونی نسب کے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احکام و مسائل کے علاوہ بھی قصص یعنی کہانیاں، واقعات اور امثال ایسے بھی ہیں احادیث میں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، جیسا کہ اصحاب غار کا واقعہ، جریج کا واقعہ اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں۔ اچھا، تفسیر القرآن بالحدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی کئی قسمیں۔ نمبر 1، قرآنی الفاظ اور کلمات کی حدیث تفسیر، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وسط کی تعریف کی الوسط العدل، وسط کی تعریف کیسے کی؟ العدل سے، انصاف پسند۔ اسی طرح سے دوسرے قسم ہے جو قرآن مجید میں عام ہیں، احادیث نے ان کی تخصیص کر دی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظلم کی تشریح، ظلم کی تشریح کیسے کی؟ شرک سے۔ یہاں پہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ اسے شرک مراد ہے، جیسا کہ لقمان نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو لفظ ظلم عام تھا قرآن مجید کی آیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کر دی، کس سے؟ شرک سے۔ تیسری قسم ہے قرآن مجید میں جو مطلق ہے اس کو مقید کر دیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی مذکر و مؤنث دونوں، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت کی روشنی میں ہر چھوٹی بڑی چوری پر ہاتھ کاٹنا ضروری تھی، لیکن حدیث میں اس سزا کے لیے نصاب اور شرائط بیان کی گئی۔ اس آیت میں یہ بھی نہیں بیان کیا گیا تھا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، بائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، حدیث میں اس کی تقید آ گئی ہے۔ چوتھی قسم ہے جو قرآن مجید میں مبہم بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں اس کی تعین ہو گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ ظالم یہودیوں نے جملے بدل دیے اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان سے مراد کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے حبۃ فی شعرۃ، انہوں نے کہا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حتۃ، تو انہوں نے حبۃ فی شعرۃ بدل دیا، بعض روایت میں کہ ہندۃ سے بدل دیا۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اجمالی طور پر فرائض ہیں، واجبات ہیں اور دیگر چیز احکام ہیں بیان کیے گئے ہیں، ان کی مکمل تفسیر حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا اقیم الصلاۃ مجمل ہے اور حدیث میں اس کی مکمل تفسیر ہے، بلکہ یہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ نماز کے احکام پر مشتمل ہے۔ چھٹی چیز، قرآن کریم میں گمراہ لوگوں کے غلط عقائد اور نظریات کی تردید ہے، احادیث نبویہ میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالماثور کی دوسری قسم، تفسیر القرآن بالسنہ النبویہ کے اصول ضابط۔ تفسیر معصور کی تیسری قسم ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے۔ تو قرآن سنت سے تفسیر کے بعد صحابہ کرام کی تفسیر کا درجہ ہے۔ اب ان کے احکام کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک معلم کی اہمیت اور معلم کے تلامذہ کی اہمیت
کلاس کے بچوں کی اہمیت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں جن صحابہ کرام کو تعلیم دی، ان سے بڑھ کر ان سے مستند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ چونکہ صحابہ کرام مختلف تعداد زیادہ ہے، ان میں بھی فہم کے اعتبار سے، استنباط کے لحاظ سے اور دربار نبوی میں حاضری کے لحاظ سے، دلچسپی کے لحاظ سے الگ الگ مراتب کے حامل ہیں لوگ، لہذا ان سے منقول جو آثار ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مرفوع حکمی۔ مرفوع حکمی سے مراد جو صحابی اسرائیلی روایتیں نہ بیان کرتے ہوں، اگر وہ ایسی تفسیر پیش کریں کسی آیت کی جن کا تعلق عقل سے نہ ہو، جن کا تعلق اجتہاد سے نہ ہو، تو اس کو مرفوعاً روایت مانا جائے گا، یعنی اس کو حکمی طور پر مرفوع مانا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مانی جائے گی، اس کا درجہ وہی ہوگا جو کسی مرفوع حدیث کا ہوتا ہے۔ تو ایسی آیات کی تفسیر جس میں اجتہاد کا یا عقل کی گنجائش نہ ہو، تو صحابی کی ایسی تفسیر کو حکماً مرفوع قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا دنیا کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کیسے کی، اگر کوئی صحابی آیات کی تفسیر میں کوئی بات بیان کریں اور یہ پتہ ہو کہ یہ صحابی اسرائیلی روایات نہیں بیان کرتے یا ان کا اسرائیلی روایات سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے تورات و انجیل نہیں پڑھی ہے، پھر اگر صحابی تخلیق کائنات کے بارے میں کوئی روایت بیان کرتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں جو فتن ہیں، ملاحم ہیں، اشراط قیامت ہیں یعنی علامات قیامت ہیں، اس میں کوئی چیز بیان کرتے ہیں، تو یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر سنی ہے۔ مثلا سورۃ النجم کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں نہیں تھے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذاتی اجتہاد سے نہیں ہے کہ سوچ کر کے استنباط کے ذریعے انسان بیان کر دے دلائل کی روشنی میں۔ یہی مانا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اور اسی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر بیان کیا ہے۔ دوسری چیز ہے صحابہ کی تفسیری اجماع۔ اگر کسی صحابی سے کوئی تفسیر منقول ہو اور دیگر صحابہ سے کسی طرح کے اختلاف منقول نہ ہو، تو ایسے تفسیری اقوال کو اجماع کا درجہ حاصل ہوگا اور وہ حجت ہوں گے۔ تیسری چیز ہے صحابی کا مشہور تفسیری قول۔ اگر کسی آیت کی تفسیر میں ایک صحابی کا قول مل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قول مشہور ہے، اور اس کے مخالف کسی دوسرے صحابی کا قول معلوم نہ ہو، تو جمہور کے نزدیک اس کو اجماع سکوتی کا درجہ حاصل ہے، اور یہ قول بھی، یہ تفسیر بھی حجت مانی جائے گی۔ چوتھی چیز ہے صحابی کا غیر مشہور قول۔ اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابی کا ایسا قول مل جائے جو مشہور نہ ہو، تو ایسے قول کی حجت کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ اجمعین کے نزدیک یہ تفسیر بھی حجت ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالماثور کی تیسری قسم، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کے بعض اصول ضوابط ہے۔ انشاءاللہ باقی اصول ضوابط ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔